السلام علیکم محترم سامعین اور نوجوان دوستو، آپ لوگ جاگنے کی راتوں میں، چاہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہو، چاہے شب معراج کی رات ہو، چاہے وہ رمضان کی راتیں ہو، اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ عبادت والی راتیں ہیں، یہ ثواب کی راتیں ہیں، جبکہ جاگنے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے راتوں میں جو ہمارے لیے مشروع کیے گئے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ صرف اور صرف رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ جاگنے کی نیت سے ہمارے بہت سارے لوگ جو بہت سارے بدعتیں ایجاد کیے ہیں، جیسے میلاد النبی ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے 15ویں شعبان کا، ان راتوں میں عشاء کی نماز جماعت ذرا دیر سے ہوتی ہے، اور نماز کے بعد ہمارے بہت سارے واعظین خطاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اکثر لوگ اس نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد کچھ 10-15 منٹ بیان سنے مولانا کا، اب وہ ہوٹلوں کے حوالے، رکشاؤں کے حوالے، بس سٹاپوں کے حوالے اور روڈوں کے کنارے، یہاں تک کہ نوجوانوں کی اکثریت اپنی گاڑیاں لے کر، سواریاں لے کر بائک رائڈنگ کرتے ہوئے عوام کو انتہائی تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ خود اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، نہیں سنا؟ گزشتہ سال اسی شعبان کے 15ویں تاریخ کو ایک نوجوان رات کے وقت میں بائک رائڈنگ کر کے ہلاک ہوا، اپنے آپ کو ایک نوجوان ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ پہنچا ہے۔ آج بہت سارے نوجوان تاخیراتوں میں اس طرح کے جاگنے کی راتوں کے نام سے، اللہ اکبر، روڈوں کے حوالے ہو کر، بازاروں کے حوالے ہو کر، تیز رفتار کے ساتھ گاڑیاں چلا کر اور عوام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور مزید آواز کو، سائلنسر کو اپنے گاڑی میں رکھ کر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ ایک مسلمان کا کام ہو سکتا ہے اس طرح کا کام کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو بھول گئے۔ صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کی حرکتوں سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ہم حب رسول، ہمارے دلوں میں محبت رسول اگر ہمارے پاس ہے تو ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور دوسری اہم بات یاد رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ آج نوجوان اپنی جوانی کی مستی میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے، سگریٹ نوشی اور گٹکا وغیرہ کھاتے ہوئے رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے تک لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چوراہوں پہ، ہوٹلوں پہ، روڈوں پہ گھومتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو یاد رکھنا ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ عرش کے سائے میں اگر ہم جگہ پانا چاہتے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا دل، ہماری زندگی پورا کا پورا اللہ کی عبادت میں لگانا ہے، صرف ایک دن کے لیے یا وقتی طور پہ لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں لگانا ہے۔ بالخصوص جوانی کی زندگی، جس جوانی میں خواہشات ابھرتے ہوئے ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، ایسے موقع پر خواہشات پر ہم روک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو پھر کامیابی ہمارے لیے ہے۔ ورنہ ہم عیش عشرت، مستی، مزے کے ساتھ اپنے آپ کو رسمی طور پر کچھ نمازیں پڑھ کر، رسمی طور پر کچھ بیانات سن کر پھر ہم ان کاموں میں لگے رہے، جبکہ وہ نہ نمازیں، نہ وہ عبادتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس ہم کرتے چلے گئے ثواب سمجھ کر، اور پھر اوپر سے ہم اس طرح کے گناہ کے کام کرے، روڈوں پہ گھومتے ہوئے سگریٹ نوشی اور دیگر جو منشیات اور دیگر برے کاموں میں لگے رہے، تو پھر ہماری زندگی جو ہے اللہ اکبر ختم ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے آپ کو سنبھالو اور سدھرنے کی کوشش کرو، تاکہ آج کے معاشرہ دیکھ کر ہمیں ہائے کاش یہ کیسے مسلمان ہے یہ نہ کہے، بلکہ ماشاءاللہ یہ کیسے مسلمان ہے، ہم بھی ان کی طرح رہے، ایسی ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ لوگ ہم سے کترانا نہیں، لوگ ہم سے نفرت نہیں کرنا، بلکہ لوگ ہم سے محبت کرنا ہے۔ اس کے لیے چاہیے ہم دل و جان سے
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے دعویٰ کرتے ہیں تو عمل بھی اسی طرح کرے جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے، ویسے عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی ورنہ نقصان ہوگا۔ اللہ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔